میرے نبی کریم سرکار نے فرمایا پکی بات ہو گئی؟ کہا جی پکی بات ہو گئی. تو فرمایا پھر سنو، من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، فعلی مولا ہو. ہاتھ پکڑا اور بلند کر دیا. ہاتھ پکڑا اور کیا کر دیا؟ بلند کر دیا. اس کا یہ علی بھی مولا ہے، اس کا یہ علی بھی مولا ہے. تو ہاتھ بلند کر کے کہا کہ دیکھ لو نزدیک والو تم بھی دیکھ لو، دور والو تم بھی دیکھ لو. تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میدان غدیر ہو تو تب بھی، میدان قیامت ہو تو تب بھی ہاتھ علی کا ہی اونچا نظر آئے. میدان غدیر میں نبی نے ہاتھ پکڑ کے اونچا کیا نا، تو میدان قیامت میں نبی پاک کا وہ حمد والا جھنڈا بھی علی اٹھا کے کھڑا ہوگا. تو وہاں بھی اگر کسی کا ہاتھ اونچا نظر آئے گا تو علی کا نظر آئے گا. جو ہے ہی اونچا، جو ہے ہی اونچا، تو اس اونچے کی کیا بات ہم کریں؟ میری بات سمجھ گئے؟ تو یہ میرے محبوب کریم سرکار نے فرمایا. ان سے 3 مرتبہ اقرار. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اقرار. کیا میں تمہارے لیے اولا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا ولی نہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے ولی ہیں. تو فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی بھی ولی ہے. ایک روایت میں میرے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ مولایا، کہ اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور میں محمد تم سب کا مولا. وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. ایسے بھی کہا فرمایا میرا اللہ مولا اور میں محمد تمہارا مولا، اور جس کا میں محمد مولا اس کا علی مولا، اس کا علی مولا. تو احباب گرامی یہ کوئی چھوٹا دن ہے؟ کوئی پوچھے نا علی پاک سے ماننے والوں کیا سب کو جمع کر کے کس کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا ہے؟ بھائی ہماری تو روح رقص کنا ہے. ہم تو وقت میں ہیں آج کے دن میں کہ آج میرے مولا کی مولائیت کا اعلان ہو رہا ہے. من کنت مولا ہو کے قرانے پڑے جا رہے ہیں. تو جب میرے محبوب نے کہا ہوگا کہ جس کا میں مولا ہوں تو اس کا علی مولا ہے، پتہ نہیں وہاں کون سا سر جھکا ہوگا. تفصیل میں تو میں نہیں جاتا. نبی نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. بڑی خوبصورت روایت ہے اور وہ میرے پاس کنز الامال کے حوالہ سے موجود ہے یہاں پر، اور علامہ بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے حوالہ سے موجود ہے. حضرت ابو بکر ابی شیبہ ہمارے اہل سنت کے امام ہیں، ان سے یہ روایت میرے پاس موجود ہے. حضرت ابو داؤد طیالسی ان سے یہ روایت میرے پاس موجود ہے. روایت بڑی خوبصورت ہے. واہ واہ، ہائے ہائے، مزہ آ گیا مجھے یہ روایت پڑھ کے. میں نے عرض کر دیا یہ ہمارے اہل سنت کے ہیں سارے محدثین. انہوں نے روایت کیا کہ میرے نبی نے ہاتھ بلند کیا. ہاتھ بلند کرنے کے بعد مولا علی فرماتے ہیں، ان سے مولا علی سے یہ روایت انہوں نے کی، مجھے اپنے قریب کیا اور اپنی پگڑی، نبی پاک نے اپنی پگڑی میرے نبی پاک نے علی کے سر پہ باندھی. کہا علی ذرا قریب ہو. علی پاک قریب ہوئے. فرمایا ذرا گھوم. مولا علی گھومے، پگڑی باندھی اور پھر ارشاد فرمایا کہ علی یہ جو امامہ ہے نا یہ عرب والوں کا تاج ہے. یہ عرب والوں کا کیا ہے؟ آجا میں تیری. پھر اب میرے الفاظ ہیں، میرے حدیث پاک ختم ہو گئی کہ میرے نبی گویا یوں فرما رہے ہیں کہ صحابہ، تمام صحابہ کو سامنے بٹھا کر اللہ کے حکم سے آج محمد عربی علی کی
علی مولا، علی مولا، تاج پوشی۔ تو جس دن بھئی یہ ہمارا درس نظامی جب کمپلیٹ ہوتا ہے یا حافظ صاحب کا حفظ کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم ان کی دستار بندی کرتے ہیں، اس کو دستار فضیلت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دستار فضیلت۔ کون سی دستار؟ یہ لفظ فضیلت سے کئی لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارے محلے کا، ہمارے گھر کا، ہمارے خاندان کا حافظ صاحب دستار فضیلت کا مالک ہوتا ہے، حامل ہوتا ہے، اس کے سر پہ فضیلت والی دستار باندھی جاتی ہے۔ وہ جی یہ کیوں باندھی گئی ہے؟ یہ علامہ صاحب بن گئے ہیں، یہ کیا بن گئے ہیں؟ ان کو فضیلت حاصل ہوگی کیا کر کے؟ 4 کتابیں پڑھ کے۔ کیا پڑھ کے فضیلت حاصل ہوگی؟ بھئی اگر کتابیں پڑھنے سے فضیلت حاصل ہوئی ہے، یعنی علم آنے سے، علی تو بہتا علم بھی کسی کو ہے؟ اگر تو ہے تو کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ جس کو کہا ہو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمہ وعلی بابھا؟ کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو پھر فضیلتیں تو علی کی ذات کا طواف کرتی پھرتی۔ حضرت علی کا فیض جس کو ملے وہ فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے برادران اسلام، میرے مولا کائنات کی وہ ہوئی سر پہ دستار فضیلت ہوئی ولایت کی، تاج پوشی۔ یہ آج کا دن میرے علی کی ولایت کی تاج پوشی کا دن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ امامہ، یہ عرب کی کا تاج ہے، اور علی کے سر پہ رکھ کے کہا۔ اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا، نبی کریم سرکار نے فرمایا میں نے جو کہا تم نے سنا؟ ان کا جی ہم نے سنا۔ فرمایا جاؤ پھر جو موجود ہے، جو موجود نہیں ہے ان کو بھی بتا دو۔ بتا کیا دو؟ یعنی یہی بتا دو کہ جس کا یہ مولا ہے اس کا علی مولا ہے، جس کے میرے رسول مولا ہے اس کے علی مولا ہے۔ ان سے پوچھا میرے محبوب کریم سرکار نے، فرمایا کیا اس وعدہ کے پابند ہو؟ جو میں نے کہا ہے سارے خطبے میں، باقی بھی جو باتیں کہی ان کا جی پابند ہے۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ، اللہ وعدہ توڑنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ تم نے وعدہ کر لیا ہے تو احباب گرامی حضور مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اب میرے محبوب نے سب سے پوچھا، سب نے سن لیا؟ ان کا جی سن لیا۔ فرمایا چلو پھر علی کو مبارک دو۔ جب وہ مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا تو صحابہ نے مبارک دی، حضرت ابوبکر نے مبارک پیش کی، جناب حضرت عمر فاروق نے مبارک پیش کی، رضی اللہ تعالیٰ عنہم تمام صحابہ نے مبارکباد پیش کی۔ اب مبارکیں موصول ہو گئی، بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ 3 دن یہ مبارکوں کا سلسلہ جاری رہا۔ 3 دن لوگ آتے میرے مصطفیٰ کریم کو مبارک دیتے، پھر مولا کائنات دیتے۔ یار یہ کیا تھا بھئی؟ وہ حدیث اس میں مجھے انکار نہیں ہے کہ لفظ اولا کا معنی دوست بھی ہے، اس سے مراد ہم یہ لے لیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ بھئی ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں، ہم بالکل اس معنی کو تسلیم کرتے ہیں۔ احباب گرامی، یہ جو ایمان والے ہیں یہ تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی بھائی دوستی کے بغیر ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ جو برادرانہ تعلق ہے ایمان والوں کا آپس میں کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے دوست تو دوست رہے، یہ تو ویر ہیں، ویر بھائی بھائی ہے۔ وہ جڑے اگے ہی بھائی بھائی ہے انہاں کو صرف یہی اعلان کروانا سی کہ جدا جدا میں دوست وہ علی بھی دوست، وہ تو دوستی تو پہلے ہی اگے نے، دوستی سے تو پہلے ہی آگے ہیں، وہ تو بھائی بھائی کے مقام پہ فائز ہے، یہ دوستی تو ابھی پیچھے رہ گئی۔ نبی پاک نے انما المؤمنون اخوہ کہہ کے دوستی سے ایک قدم آگے بڑھا دیا، دوستی سے تو آگے ہے۔
تو یہ کیا ہے؟ تو یہ یہی ہے، محدثین نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے کہ من کنت اولا بہی من نفسہ فعلی اولا بہی، کہ جس کی جان کا اختیار میں رکھتا ہوں، ہر اس کی جان کا اختیار علی بھی رکھتا ہے۔ جس کو کی جان پر مجھے اس کی جان سے زیادہ اختیار ہے، میں جو بھی فیصلہ کر دوں وہ منظور کرے، علی کو بھی اس پر اختیار ہے۔ تو برادران اسلام، یہ میرے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہے، اور وہ ولایت جو قیامت تک جاری و ساری رہے، یہی ولایت، اسی ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جس کا ولی محمد عربی ہے، اس کا ولی علی المرتضیٰ۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا یوں فرما رہے ہیں کہ من کنت ولیہ واولا بہ من نفسہ فعلی، کہ جس کا میں محمد ولی ہوں اور اس کی جان پر اس سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں، وہ اس بات کو نوٹ کر دے کہ علی بھی اس کا ولی ہے، وہ بھی اس پر جان سے زیادہ اختیار۔ تو صحابہ نے یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا جس پر اتنی لمبی مبارکباد کا سلسلہ چلتا رہا۔ بھئی اگر سادہ دوستی کی بات ہوتی تو کیا اس بات پہ ہی مبارکباد نبی پاک کے صحابہ دیتے رہے کہ جی مبارک ہوئے تسی ساڑھے بیلی بن گئے ہو، ساڑھے دوست بن گئے ہو، جی تانوں بڑی مبارک ہوئے۔ نعوذ باللہ، اس سے پہلے مولا علی دوست نہیں تھے؟ علی المرتضیٰ سے بڑا مومنوں کا دوست کون ہو سکتا ہے؟ میرے مولا سے بڑا دوست کون ہو سکتا ہے؟ وہ دوست سے پہلے بھی تھے، ایسے دوست کہ جس جیسا دوست، بس اسی بات سے مبارک اس بات پہ تھی کہ تیری ولایت کا وہی میرے نبی نے اعلان فرمایا ہے، اور اس ولایت کا وہی ترجمہ کرنا ہے جو نبی نے اپنی ولایت کا فرمایا۔ وہی کیوں؟ اگر نبی پاک سرکار نے فرمایا الست بکم، فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے الست اولا بکم من انفسکم، یہ ایک حصہ ہے اس کا۔ اس کے بعد فرمایا کہ من کنت مولا ہو، اگر ان دونوں کا آپس میں ربط نہ ہو تو یہ تو بلاغت اور فصاحت کے خلاف ہے، غیر مربوط کلام ہے، اس کا ربط ہی نہیں ہے۔ تو میرے محبوب کا کلام تو غیر مربوط نہیں ہو سکتا کہ پہلی بات کوئی اور ہو اور دوسری بات کوئی اور ہو، پہلی کوئی اور ہو دوسری کوئی اور ہو۔ اور فرمایا پہلی بات بھی ہماری ولایت کی ہے، دوسری بھی ہماری ولایت کی ہے۔ اس میں ولایت علی علیہ السلام کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ دن بڑا شانوں والا دن ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرما دیا، صحابہ نے مبارکباد دے لی، آقا کریم نے فرمایا چلو اب دعا کرتے ہیں۔ اب دعا کی، اللہم وال من والا ہو، یا اللہ جو علی کو اپنا ولی مانے تو اس سے محبت سے پیش آ، اس کو اپنی جو ولایت مطلقہ ہے تیری اس کی رحمت کے جلوہ میں لے، یا اللہ تو اس سے محبت فرما لے، اس سے پیار کر جو علی کو ولی مانتا ہے، جو علی سے محبت رکھتا ہے، جو علی سے دوستی رکھتا ہے، وعاد من عادا ہو، اور جو علی کو دشمن جانے تو بھی اس کو دشمن رکھ لے، وانصر من نصرہ ہو، اور جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، واخذل من خذلہ ہو، جو علی سے پہلو کہیں کرے، دھوکہ دہی کرے، جو علی سے دامن بچائے، الہ العالمین تو بھی اس سے وہی سلوک فرما، تو بھی اسے اپنی رحمت کے دامن سے دور فرما دے۔ یہ دعا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگ علی المرتضیٰ کے ارد گرد جمع رہے، محبت کرتے رہے، ساتھ ساتھ لگے رہیں، جڑے رہیں۔ تو قسمت والا ہے وہ جو جڑا رہے، جو آج میرے علی سے محبت کرتا ہے، میرے نبی کی دعا اس کے پیچھے پیچھے، میرے رسول کی دعا اس کے بلکہ اس کا استقبال کر رہی ہے کہ تو علی سے محبت کرنے والا، تو میرے علی کی ولایت کا اعلان کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مسکرا کے اس کا استقبال کرتی ہے کہ آجا میرے رحمت کے دامن بازو کھلے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے تو 1400-1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یا اللہ جو اس سے محبت کرے، اس کی ولایت کا دم بھرے، اس سے محبت فرما۔ تو گویا اعلان مصطفیٰ یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت
حاصل کرنا چاہتا ہے وہ میرے علی کی ولایت کا اعلان کرے. تو آج وہ اعلان ہوا, آج اسی اعلان کی بات ہے. آج یوم غدیر ہے. تو برادران اسلام, آج بہت بڑا دن ہے. ہم بھی اپنے رسول کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ, آج کے دن میں آپ نے اپنے ویر علی کی ولایت کا اعلان کیا, ہمارے علی کو ہمارا مولا بنا. آج آپ نے مولا کائنات کو کائنات کا مولا بنایا. آج ہم مولا کائنات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, مولا کائنات کی اولاد کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, سیدہ زہرا پاک کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جن کے سر تاج کی تاج پوشی ہوئی. آج کا دن وہ ہے. تو اس لیے احباب گرامی, ہم پھر آخر پہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے کیا امیری ہے, میں اور میرا سارا کنبہ غدیری ہے, میں اور میرا ہر یار غدیری ہے. ہم اس غدیر کے اعلان کو ماننے والے لوگ ہیں کہ جہاں کھڑے ہو کے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی. سیدہ کائنات کی رخصتی کا دن, جب وہ اپنے بابا کے گھر سے, یہ وہ دن ہے کہ جب مولا علی کی والدہ علی پاک کو دولہا بنا کے میرے پاک نبی کے گھر لے کے گئی. دولہا بنا. یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سیدہ کائنات کو دلہن بنا کے حضرت ابو طالب کے گھر لے کے آئے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن سیدہ کائنات کو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد دلہن بنا کے حضرت ابو طالب کی بہو لے کے بنا کے آئی. تو اس دن بھی بہت بڑا دن ہے. اور میں عرض کر دوں اس دن ہوا پھر کیا. یہ ناوی المودہ ہماری اہل سنت کی کتاب ہے, اس میں روایت ہے کہ ایک انصاری عورت نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ, فلاں آدمی جو ہے یہودی, اس کی بیٹی کی شادی ہوئی, تو اس نے پورے مدینے میں یہ شکر اور کھجوریں اور ایسی چیزیں تقسیم کی ہیں پورے شہر میں. آپ کی بیٹی کی بھی شادی ہوئی ہے, رخصتی ہوئی ہے, آپ نے کیا تقسیم کیا؟ اس وقت میرے نبی نے فرمایا, میں بتاؤں میں نے کیا تقسیم کی؟ جی بتائیے. فرمایا, جب میری بیٹی کا نکاح ہوا نا علی المرتضیٰ سے, اور ہوا بھی جنت میں. کہاں پہ؟ جنت میں ہوا. 70,000 فرشتوں کے جلوف میں ہوا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے ولی بنایا اور فرشتوں نے خطبے پڑھے. اور حق مہر کی تو بات ہی چھوڑ دینا کہ وہ کیا تھا. جب یہ نکاح ہوا تو پھر کیا ہوا؟ وہ جو درخت ہے شجر طوبہ جو جنت میں پھیلا ہوا ساری جنت میں, وہ درخت میرے علی اور میری لخت جگر سیدہ زہرا کی شادی کی خوشی میں جھوما. وہ درخت کیا ہوا؟ جھوما. اس سے موتی جواہرات نیچے گرے. اللہ نے ہزاروں فرشتوں کو حکم دیا, تقریباً 40,000 فرشتوں کی بھی روایت ہے. فرمایا کہ ان موتیوں اور جواہرات کو نوری تھالوں میں بھر لو. انہوں نے بھر لیا. یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا قیامت تک علی اور سیدہ زہرا کی شادی کی خوشی میں ایک دوسرے کو گفٹ کے طور پہ پیش کرتے رہو. اور تمہیں پتا ہے اور کیا ہوا؟ یا رسول اللہ نہیں پتا. فرمایا اس درخت کے پتے گرے. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ چن لو. چن لیے. یا رسول اللہ ان پتوں پہ کیا تھا؟ فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس ہر پتے پہ علی اور سیدہ کے محبت کرنے والوں کا نام لکھا ہوا ہے. مولائیوں کا نام اس پتے پہ لکھا ہوا ہے. یہ درخت جنت کا درخت ہے اور اس کے وارث یہ حسنین کریمین کے بابا جان. تو یہ پتے لے لو اور ڈھونڈو کون کہاں ہے.
جس کا نام لکھا ہو اس کو لے آؤ جنت میں. یہ تقسیم ہوا ہے میری بیٹی کی شادی پہ. جنت تقسیم ہوئی ہے میری بیٹی کی شادی پہ. جنت کی نعمتیں تقسیم ہوئی ہے علی کی شادی پہ. جنت کی ٹکٹیں تقسیم ہوئی ہے علی کی. کیا ایسی اور بھی کوئی کسی کی شادی پہ تقسیم ہو سکتا؟ نہیں نہ ہو سکتا. تو یہ ان کی شادی پہ تقسیم ہوا ہے. جنت کی نعمتیں تقسیم ہوئی, جنت کی ٹکٹیں تقسیم ہوئی, جنت میں ان کو نامینیٹ کر دیا گیا. تو مبارکباد ہو, مجدہ ہو ان محبان حیدر کرار کو کہ جنہوں نے ان کی ولایت کی خوشی منائی. ان کے گھر کی خوشیوں میں خوشی ہے, ان کے دکھوں میں دکھی ہے. تو یقیناً ان پتوں پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے اور فرشتے ان کو لیں گے اور جنت میں لے جائیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اسی گھر سے وابستہ رکھے. یہ وہ گھر ہے اور یاد رکھیں آج وہ دن ہے کہ جس کو دیکھ دیکھ کے حضرت ابو بکر کی عبادت ہوتی تھی, آج اس ہستی کی ولایت کے اعلان کا دن ہے. کون بولا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ سے نہیں کہا تھا کہ علی کے چہرے کو اس لیے دیکھتا رہتا ہوں کہ عبادت ہوتی ہے, عبادت ہوتی ہے. تو جس کا چہرہ دیکھنے سے ابو بکر صدیق کی عبادت, اس کو مولا علی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مولا علی کہتے ہیں. جس کے بچوں سے غلامی کی سند لے کر باعث عزت و فخر سمجھنے پر حضرت عمر اعلان فرما رہے ہیں ان بچوں کے باپ کو مولا علی کہتے ہیں. ان بچوں کے باپ کو مولا علی کہتے ہیں. تو احباب گرامی یہ ہمیں صحابہ نہیں پہ سکھا. پھر بھی کوئی نہ سمجھے تو اس کی مرضی.